جب اس کی ماں اس کی دنیا کو ویران کر گئی تھی تب اسے لگا کہ وہ جی نہیں پائے گی، مگر زاویار کی آواز سے اسے زندگی کی طرف واپس لے آئی۔ جیسے تپتی دھوپ میں کوئی درخت کا سایہ میسر ہو، سکون ملتا ہے، ایسے ہی زاویار کے آنے سے اسے سکون ملا۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، مگر اب ملاقات کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے زاویار کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، اسی لیے جب دوسرا میسج آیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ ہاسٹل پہنچی، فریش ہو کر کھانا کھایا اور پھر زاویار کو کال ملائی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے لگا کہ زندگی رک سی گئی ہے۔ اسے آج پتہ لگ رہا تھا کہ اسے کوئی زاویار کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ کئی دن تک مسلسل کالز کرتی رہی اور میسج بھی بھیجتی رہی، مگر جواب نہ آیا۔ مسلسل کئی دن جاگنے کے اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اس کے بھائی اور ابو کو ابریش سے بہت پیار تھا۔ انہیں جیسے ہی بیماری کا پتہ چلا لینے ہاسٹل پہنچ گئے، مگر اس کی حالت دیکھ کر اور وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اسے گھر لے آئے، تیسرا دن تھا اور زاویار سے بات کیے اسے ہفتہ ہو گیا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے مدت بیت گئی۔ ایسے ہی ایک دن وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگا چلو پڑھائی میں شاید دھیان بٹ جائے۔ وہ جانا چاہ رہی تھی، مگر اس کے بابا اور بھائی بضد تھے کہ ابھی وہ کچھ دن اور آرام کرے۔ خیر، شام میں اچانک اس کا فون بجا۔ وہ بے دہانی میں فون کی اسکرین دیکھنے لگی اور ایک دم بے یقینی سے زاویار کا نمبر دیکھ کر جھٹک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے زاویار نے کیا، السلام علیکم ابریش۔ جواب دینے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاویار گھبرا گیا اور معافی مانگنے لگا، ابریش پلیز معاف کر دیں، آپ روئیں گی تو میں کیا کروں گا، میں بھی رو دوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ سن کر ابریش کو ہنسی آ گئی کہ وہ روتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگیں گے۔ زاویار نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں نے سنا گھر آ گئی تھیں آپ، انکل اور سلمان لے آئے تھے۔ یہ سن کر ابریش کو غش پڑ گیا۔ وہ بولی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ زاویار نے کہا، بس دیکھ لیں، آپ کی پل پل کی خبر ہے میرے پاس۔ خیر، میں اس دن یونہی آپ کو بتانے آیا تھا کہ میں کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، مگر جناب لفٹ ہی نہیں کروائی، جلدی میں نکل گیا۔ مگر ابریش کچھ اور ہی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے بولا، زاویار نے پوچھا، کہاں کھو گئی ہیں؟ ابریش نے جواب دیا، آپ مجھے بتائیں، آپ میرے بارے میں سب کیسے جانتے؟ زاویار ہنس رہا اور بولا، بتاتا یار بتاتا، مگر دوسرے ہی لمحے چڑھنے والے انداز میں بولا، اگر نہ بتاؤں تو؟ ابریش فوراً سے بول پڑی، تو مجھ سے بات بھی مت کریں۔ ارے یہ ظلم مت کریے گا، میں دراصل آپ کے بارے میں جانتا اور آپ کو دیکھا بھی ہوا۔ آپ کی امی کی تعزیت کرنے میں آیا تھا، آپ کو دیکھا، تعزیت بھول بیٹھا۔ آپ اور سلمان ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ فوراً ابریش کو سمجھ آئی کہ آواز اپنی اپنی سی کیوں لگی تھی، فون مگر چہرہ یاد نہیں تھا۔ خیر، ادھر ادھر کی بات کے بعد ابریش نے فون رکھ دیا۔ اب وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور ساتھ میں ہی شرمندگی بھی کہ کیسے بچوں کی طرح روئی تھی۔ زاویار کے سامنے وہ کیا سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں۔ وہ بابا اور بھائی کو منا کر ہاسٹل آ جاتی اور پڑھائی میں مشغول ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی اس کا بہت حرج ہو چکا تھا۔